اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی بھی خاص طریقے ہوتے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے بڑی طریقے سے، تمیز سے، کیونکہ آپ اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں جو کہ بہت رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ تو جب ہم سیدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا معلوم ہے، سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کے کیا خاص معنی۔ سورہ فاتحہ کو اگر ہم سمجھیں تو بہت سارے لوگوں نے اسے کہا ہے کہ یہ قرآن کو شروع کرنے والی آیت ہے، اور دوسروں نے کہا کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور اس میں دعا ہے۔ تو اس لیے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم شروع ہی اس بات سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو مالک ہے ساری کائنات کا، ساری زمینوں کا، ساری آسمانوں کا، سارے ذروں کا، ساری مخلوقات کا، کیونکہ ہماری صرف ایک دنیا تو نہیں، ایک پریوار کا ایک اپنی دنیا ہو سکتی ہے اور دوسرے پریوار کی دوسری دنیا ہو سکتی ہے، لیکن اس پورے روئے زمین پہ اتنے سارے مملکت میں، اتنے ساری کنٹریوں کے بیچ میں ہر لوگوں کی اپنی اپنی دنیا ہے، اور اس کے علاوہ جانوروں کی دنیا ہے، الگ الگ مخلوقات ہیں، مائکروبس ہیں، جرمس ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان سب کی دنیا ہے، سمندری چیزیں، یہ ساری دنیا میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عالم ہے، اور ان عالموں کا جو مالک ہے، عالمین کا، وہ رب ہے۔ تو ساری تعریفیں اس رب کی جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، خلقتی ہے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہ بہت رحمت والا، بہت مہربانی کرنے والا، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، کس سے؟ خاص طور سے انسانوں سے، کیونکہ اس نے اپنی خلقت میں انسانوں کو خلق کیا، کیونکہ اس کو ذہن دیا، اس کو سمجھداری دی، اور اسے کہتا ہے وہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو بنایا ہے بہت ہی خوبصورت سانچے میں۔ تو اس لیے وہ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ بہت بڑا، بہت رحمان ہے، بہت ہی رحیم ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم کے دن کا، مالک ہے آخرت کے دن کا۔ تو یہاں تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بتا دی، اپنے کام بتا دیے، اور آپ کو بھی اشارہ دے دیا کہ آپ کو اس رب سے کس طرح سے محبت اور ڈر کے رہنا چاہیے، کیونکہ جبکہ ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس کی یہ ساری چیزیں، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہی یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں وہ اس کی ہیں، وہ ان سب عالموں کا مالک ہے۔ رب العالمین، مالک یوم الدین، وہ یوم کے دن کا مالک ہے، نہیں وہ الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بڑی محبت والے، بڑی رحمت والا۔ اس سے اس کی شفاعت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بہت رحمت والا ہے، وہ آپ کی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اب آخرت کے دن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں اس آخرت کے دن کا مالک ہوں، تو میری مرضی چلے گی کہ میں کس کو معاف کروں اور کسی سزا دوں۔ دنیا لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جو مالک ہے ہم اس مالک کی سفارش کریں، اس مالک کی بات مانیں، کیونکہ اگر اس کی بات مانی تو آخرت کے دن میں تو وہ حساب لے گا ہی۔ اب ساری دنیا جیت کے چلے جاؤ، کچھ بھی کر لو، لیکن ایک دن ہے جس میں آپ کا حساب کتاب آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر آپ کا علاج یا آپ کی جو انعام ہے وہ ملے گا۔ تو یہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی دعا آنت کی مانگتے ہیں، اچھی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف آپ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بتا دیجئے ہمیں راستہ سیدھا، راستہ سچا۔ صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، ان لوگوں پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا غضب ہوا، آپ کا غصہ ہوا، آپ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا راستہ نہیں چاہیے۔
वलद्दालिन اور نہ ہی ان لوگوں کا جنہیں راستے کے بارے میں بتایا گیا، جنہیں سچا حق اور دین بتایا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس پہ قائم نہ رہ سکے اور اپنی شیخی میں، اپنی گھمنڈ میں، اپنی سرکشی میں اس راستے سے بھٹکے رہے، تو ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ، اور ہر رکعت میں ہم اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شروع سے ہی جڑ جاتے ہیں، اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں اس چیزوں کو ان طریقوں سے، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ اللہ سے دل لگانے کے لیے نہیں جاتے۔ خیر، امید ہے کہ آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمیں سورہ فاتحہ کو کتنے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔